نظر آتی ہے، اس میں اللہ کے فیصلے پر رضامندی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری یا طاقت کی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، طاقت پر نہیں ہوں۔ قلت حیلتی، پاس یا اللہ تدابیر، اے اللہ میں آپ یا الرحیم انت رب الصداق، آپ تو کرم ہیں، وانت ربی، اور آپ میرے رب ہیں، الا من تکلنی، اے ان کے حوالے کر دیا، بعید تجہم، ایسے اجنبی شخص کی طرف مجھے متوجہ، مجھے اس کے حوالے کر دیا ہے کہ جو میرے ساتھ خوش روی کا جنہوں نے مظاہرہ کیا۔ امیرا عدف ملکتہ امری، آپ نے اے اللہ آپ نے میرے معاملے کو کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ اظہار ہے اللہ کے ساتھ ایک محبوب کا، اپنے محب سے ایک شکایت ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو کانٹا تک نہیں چوبنے دوں گا، اور یہاں تو مجھے ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ کی رضا پر رضامندی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لم یکن کا غضب فلا ابالی، اگر یہ جو آزمائش ہے، یہ جو تکلیفیں مجھے سہنی پڑی ہیں، اگر آپ کا غضب ناراض نہیں ہے تو فلا ابالی، اگر یہ تکلیف مجھ پہ ہے کہ آپ ناراض ہوئے ہیں تو پھر تو میرے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فریہ ہے، لیکن ان تکلیفوں کی وجہ آپ کا غصہ نہیں ہے تو فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کی قضا کے سامنے رضا بالقضا کا میں اللہ، بڑی عجیب دعا ہے یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ تکلیف مجھے آپ کے غم و غصہ کی وجہ سے نہیں پہنچی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، فلا ابال، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگلا جملہ بھی بڑا عجیب ہے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، کہ اللہ عافیت ہے وہ میرے لیے زیادہ وسیع ہے، آپ کی عافیت کا میں زیادہ محتاج ہوں کہ آپ کی طرف سے عافیت کا معاملہ کیا جائے۔ یعنی اس میں امت کے لیے سبق بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، رضا بالقضا کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن تکلیف مانگنے نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت کا صبر کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف آ گئی ہے تو اس پر صبر شکر ہے، اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن اللہ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے معراج کا سفر ہوتا ہے، اور معراج کا سفر یہ کیسا جو ہے ایمان افروز سفر ہے۔ ایک محبوب کی محب سے ملاقات ہوتی ہے، اس پہ ایسی ملاقات ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی وہ کسی کو بھی یہ مقام یہ مرتبہ نہیں حاصل ہوا ہے کہ وہ براہ کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے
جو معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ فکانہ قاب قوسین او ادنا، کہ یوں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، آمنے سامنے ہیں، یعنی جہاں تک پہنچ کر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے آگے رسول اللہ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ یہ کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ اسے براہ راست اللہ کے سامنے اللہ سے روبرو ہو کر ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس شرف سے، اس فضیلت سے، اس مقام سے سرفراز فرمایا۔ اب اللہ سے ملاقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو اللہ کے دربار میں تین تحائف حضور پیش فرمائے۔ ایک تحفہ یہ پیش فرماتے ہیں التحیات للہ، اے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ ساری کی ساری آپ کے لیے، اپنی قولی عبادتیں بھی میں آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں، اپنی بدنی عبادتیں بھی میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں، اور اپنی مالی عبادتیں بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی تین تحفے، تین گلدستے رسول اللہ نے اللہ کے سامنے پیش کیے، جواب میں اللہ نے بھی تین تحائف سے اپنے نبی کو سرفراز فرمایا، نبی کو اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو۔ اب یہاں پہ تین تین تحائف، تین تحفے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اللہ کیے گئے، اللہ کو اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے، اور تین تحفے اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے۔ اب بات تو یہاں اگر دیکھیں تو بات مکمل ہو گئی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو کائنات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی ہی باتیں ہوں اور خود ہی ان سے اعزاز اکرام اور ان سے تحائف لیے جائیں، لیکن قربان جائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات اقدس پر، کہ آپ نے اس موقع پہ بھی اپنے ایک ایک امتی کو آپ نے یاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ یہ جو سلامتی ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ مجھ تک موقوف نہ رہے، بلکہ یہ میرے صحابہ پر بھی یہ سلامتی ہو، اور قیامت تک آنے والے میری ایک ایک امتی نیک صالح، ایک ایک امتی کو بھی، ایک ایک امتی پر بھی یہ سلامتی ہو۔ تو یہاں پہ یعنی اس میں گویا کہ الکتاب انسٹیٹیوٹ کے تحت پڑھنے والی سیرت کی طالبات، ان کے اساتذہ، ان تک کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی کی دعا معراج کے موقع پہ کی، اور یہ قیامت تک یہ سلامتی کا جو سلسلہ، جو تحفہ اللہ کے پیارے حبیب کو خود ملا، تو اللہ سے رسول اللہ نے وہ تحفہ اپنے صحابہ اور اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے بھی وہ تحفہ وصول فرمایا۔ اب ایسے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولے۔ پھر معراج کا وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ مرتبہ کئی بار اللہ کے دربار میں آپ گئے، اور وہ جو 50 نمازیں تھیں انہیں کم کرا کے 5 تک کو لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے تب بھی کہا کہ ایک مرتبہ پھر چلے جائیے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ یوں اللہ کے دربار میں جاؤں۔ تو یہ پھر معراج کے بعد، اچھا یہ معراج سے آپ دیکھیں، معراج ایک بہت بڑا اعزاز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کا معجزہ ہے، اور تمام کے تمام انبیاء نے پہلے مسجد اقصی میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر آپ نے یہ جو براق کا سفر ہے آپ کے ام ہانی کے گھر سے لے کے مسجد اقصی تک، یہ جو سفر ہے یہ سارا کا سارا براق کے ذریعے سے ہوا، اور پھر اس کے بعد اگلا جو سفر ہے وہ جو ہے اللہ کے تعالیٰ کی قدرت کے مطابق جو ہے وہ سفر ہوا، اور چند لمحوں میں ہی یہ سارا کا سارا سفر ہوا۔ ایک ایک آسمان پہ ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی، دیگر انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب جب معراج سے پہلے رسول اللہ کا مشغلہ کیا تھا کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں،
کو واپس مکہ آنا. معراج کہ یہ اس عظیم خان کا سب سے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے شہر میں داخل ہونے کے لیے ان کو باقاعدہ امان لینا پڑ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے اندر داخل ہونے کے لیے امان دی جائے. آخر کار متم بن ندی آپ کو امان دیتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں. اور جو اگلا منظر ہے وہ اس سے بھی زیادہ کک ہے کہ گھر میں دو بچیاں ہیں. سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے. گھر میں دو چھوٹی چھوٹی بچیاں 14 سال کی ہے, ایک 9 سال کی ہے. کلثوم سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں. آپ امیجن کر رہی ہوگی روز قبل اما جان ان کو چھوڑ کر گئی ہوں گی. اور آپ منظر ہے کہ وہ بابا جان طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں لیکن طائف والے ان کو لہو لہان کر کے واپس گھر پر بھیجتے ہیں. ان بچیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو ہر روز دروازے پر جا کر بابا کے انتظار میں وہ ہر روز دروازے کو تک رہی ہوں گی کہ ابھی بابا آئے, ابھی بابا آئے, ابھی آئے, ابھی آئے. اس انتظار میں وہ تکلیفیں سہ رہی ہوں گی. اور جب ابا جان کا دیدار ہوتا ہے تو ابا کو امان لے کر آنا پڑتا ہے اور زخموں سے چور چور باپ آتے ہیں. تو آپ تصور کریں ان بچیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی اور اس باپ پہ کیا گزر صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے. جو ہے کسی قسم کی کوئی شکوہ کوئی شکایت آپ تو یہ ظاہر عالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے کی ہے. اور آپ کی قربانیاں آپ کی یہ آزمائشیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات اقدس کے لیے. پھر آپ دیکھیں معراج سے پہلے بھی رسول اللہ کا مشن کیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے. اب ایسا نہیں ہے کہ معراج ہوئی ہے ذرا جو ہے نا اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے تو آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے ہیں تو مشن سے کوئی تھوڑی سی اس میں سستی آ گئی ہو یا سب وہ نہیں. معراج جانے سے قبل بھی اللہ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے. اور معراج جیسے عظیم الشان سفر سے واپس آتے ہیں تب بھی آپ کا ہمہ وقت جو مشن ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. تو یہ ایک دائی کا وصف ہوا کرتا ہے اور دین سے وابستہ افراد کا یہ مشن ہوا کرتا ہے کہ مشکل حالات آئیں یا حالات جو ہے ان کے حق میں ہوں, نارمل حالات ہوں, خوشی کے حالات ہوں, غمی کے حالات ہوں, ہر حال میں وہ اپنے مشن سے وابستہ ہوتے ہیں. وہ دین کے جو احکامات ہیں وہ ان کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں. تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. بہرحال شاید ابھی کچھ دیر تک کلاس ہماری یہ ختم ہو جائے, 40 منٹ کا ہوتا ہے سیشن. تو انشاءاللہ معراج کے کچھ پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے اور پھر معراج سے آگے جو مدینہ مکۃ المکرمہ کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل سے جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم بات کریں گے. ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اگر آپ طالبات کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتی ہیں, یہاں پر بھی کر سکتی ہیں, اور الگ سے آپ کا جو بھی گروپ ہے اس میں بھی آپ کر سکتی ہیں. جزاکم اللہ خیرہ, بہت شکریہ. ہاں جی, کچھ دیر تک درود پاک پڑھ لیں, پھر اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو مکمل کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.